الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کلمہ طیبہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس کا ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ انبیاء، نہ صدیقین، نہ شہداء، نہ صالحین، نہ اولیاء، نہ کوئی مخلوق، نہ سورج، نہ چاند، نہ آگ، نہ ستارہ، کوئی درخت، کوئی قسم کی بھی جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ کتنی ہی برگزیدہ کیوں نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ سجدہ عبادت صرف اللہ کو ہے۔ باقی رہا سجدہ تعظیمی جس کے بارے میں گفتگو ہماری چل رہی ہے، وہ امت مسلمہ کے لیے حرام ہے، منع ہے، باقی امتوں کے لیے حلال تھا، جائز تھا، کر سکتے تھے۔ سجدہ تعظیمی، کسی کی تعظیم میں سجدہ ریز ہونا۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ عقیدت میں آگے بڑھ جاتے ہیں یا شرعی احکامات کا اتنا علم نہیں ہوتا، محبت میں ماں باپ کو، استاد کو، شیخ کو، پیر کو عقیدت میں سجدے والی پوزیشن بنا کر عقیدت سے اسے سلام کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایسا کیس نظر آ جائے، ہیں بہت سارے ہیں، یہ میں نہیں کہتا نہیں ہیں، تو اس کو منع کرنے کے لیے ایک معقول طریقہ ہونا چاہیے جس سے اس کو سمجھانا چاہیے۔ بعض لوگوں کو اگر اس قسم کا کہیں اشتباہ ہو بھی جائے تو سب سے پہلے تو اس سے پوچھنا چاہیے بھئی یہ کیا ہے۔ اگر وہ کہے تو یہ تو تعظیماً ہے تو اسے آرام سے سمجھانا چاہیے کہ بھئی یہ حرام ہے امت مسلمہ کے لیے، تم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہو۔ لیکن کچھ لوگ جو اپنے ایمان اور جذبہ توحید میں سرشار بظاہر ہوتے ہیں، وہ اس کا اظہار کچھ اس قدر غیر مہذب انداز میں کرتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، اپنی اس کی اتنی انسلٹ کرتے ہیں انسان کی، تو اتنی بے عزتی کرتے ہیں کہ وہ تنگ آ کے کہہ دیتا ہے این مسلمانی میرا درکار نیست، کہہ اٹھتا ہے میں ایسی مسلمانی سے دور بھاگ۔ اس کا بھی عقیدہ خراب کرتے ہیں، گناہ گار کرتے ہیں، خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض کسی نے اپنے شیخ، استاد، والدین کے مزار پر، یا خود اگر شیخ، استاد یا ماں باپ زندہ ہیں، جہالت یا محبت کی وجہ سے ماتھا زمین پر رکھ ہی دیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وہ انسان خود جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کی نیت اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے جو ماتھا تعظیم کے لیے رکھا ہے یا عبادت کے لیے رکھا ہے۔ بہرحال اتنا گیا، ویسے کوئی بھی اتنا گیا گزرا نہیں ہوتا، میں نے بڑے ان پڑھ لوگوں سے بھی پوچھا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں سجدہ صرف عبادت کا جو ہے اللہ ہی کو ہے، یہ تو تعظیم ہے۔ اور جو یہ نہ سمجھتا ہو کہ عبادت کی نیت سے سجدہ کیسے اور کسے کیا جاتا ہے، تو پھر اس کو آرام سے سمجھانا چاہیے۔ مختصر یہ کہ سمجھانے میں بدتمیزی کرنا اور ایک ڈرامائی انداز اپنا لینا، چلا چلا کر لوگوں کو بھی سنانا اور ایک رٹی لگا لینا، ارے توبہ توبہ تم کیا کر بیٹھے، غیر اللہ کو سجدہ کر دیا، ارے تم تو کافر ہو گئے، اگر دوبارہ مسلمان ہونا چاہتے ہو
تو غسل کرو، کپڑے بدلو، اور پھر مسجد میں آ کر سب کے سامنے توبہ کرو اور وعدہ کرو کہ آئندہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرو گے۔ پھر اسے کلمہ پڑھانا، یہ بھی نہیں پتہ کہ کلمہ طیبہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے یہ زندگی میں کتنی دفعہ واجب ہے پڑھنا۔ میں ویسے آپ کو واجب ہے یہ، مسلمان کو یہ زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے، بس پڑھ لیا دل پاک ہو گیا، انسان پاک ہو گیا۔ پھر انکار نہیں کرے، اگر انکار کیا تو ٹھیک ہے پڑھے، پھر پڑھ لے، کوئی بھی نہیں انکار کرتا، بہت کم ایسے لوگ ہیں۔ ہاں ہمارے ملک میں مزئی وغیرہ ہو جاتے ہیں، ان کا بھی توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہے، کسی وقت بھی وہ آ کر مسلمان ہو سکتے ہیں۔ بڑا ضروری نہیں ہے کہ جو یہ طریقہ بتاتے ہیں کپڑے بدلو، یہ کرو، مسجد ہو، پھر ان کا آگے ایجنٹ بیٹھا ہوتا ہے جماعت والا، تو بہرحال اسے کلمہ پڑھانا اور مسلمان کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سب، تو اس طرح خواہ مخواہ اسلام کا کو اپنی اجارہ داری میں لے لینا، اپنی اجارہ داری میں لے لینا یہ درست نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اس کا اجارہ دار سمجھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ دوسروں کی ذرا سی کوتاہی پر انہیں مشرک اور کافر کہہ دینا انتہائی حماقت ہے، بڑی حماقت ہے، بدتمیزی ہے، محض ریاکاری ہے، اور توحید پرستی کی صرف اور صرف نمائش ہے۔ اب وقت ہوا غور کریں، کیا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تبلیغ ایسا تھا؟ نہیں تھا۔ انشاءاللہ اس کو کل بات کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن